تو بہرحال کہہ رہا تھا صدیق و فاروق کے، سیدنا صدیق اگر فاروق اعظم کی جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ اٹھو، پتہ چل جائے یہ صحابہ کا غدار ہے، فوراً دور ہو جاؤ، کوئی رعایت مت کرو۔ انصار صحابہ، مہاجر صحابہ سب کی حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تعریف کی، قرآن نے تعریف کی، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا، جنت کا وعدہ کیا۔ جب دیکھو کوئی کسی صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، صحابی سے بغض رکھتا ہے، اس سے دور ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ کوئی مولا علی سے بغض رکھتا ہے، نعرے حیدری پہ اس کے کانٹے کھڑے ہوتے ہیں، منہ اتر جاتا ہے، اس سے دور ہو جاؤ، کتنا بھی ہے، کیونکہ حضور نے اس کو منافق کہا ہے۔ حضور کی اولاد پاک سادات کرام سے جو دشمنی رکھتا ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 حالتوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ حضور نے کہہ دیا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ یاد رکھنا اگر ایمان پر اکیلے بھی رہ جاؤ گے تو انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، اور ایمان چھوڑ کر ساری دنیا بھی فتح کر لو گے تو بھی ناکام اور نقصان دنیا سے جاؤ گے۔ اپنے امام کا پیغام یہ ہے، جن کے مسلک کو ہم لوگ اپنے لیے حرز جاں بنا کر کے رکھے ہیں، اہل سنت کے مسلک کی پہچان اس وقت جس کا نام بن گیا ہے وہی امام اہل سنت کہتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آخری میں یہ کہہ دوں، دیکھو آپ کسی کو آئیڈیل مت بناؤ کہ یہ کیا کہتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ سمدی بنا رہا ہے، وہ داماد بنا رہا ہے گستاخ کو، ہم کیوں نہ بنائیں؟ ہمارے لیے للو پپو انجو پنجو یہ دلیل اور حجت نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان حجت اور دلیل ہے، ہمارے لیے حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین یہی بات کہتے، سمجھتے، سمجھاتے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ لوگوں کے موقف بدلتے رہیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، وہی پتھر کی لکیر ہے، وہی ہمارے لیے اہم ہے، وہی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی منافقت سے بچائے، منافقین سے بچائے۔ اور ایک آخری بات وہ بھی کہہ دوں کہ منافقت کی پہچان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری پڑتی ہے، تو جس وقت فجر اور عشاء بھاری پڑنے لگے تو توبہ کر لیا کرو کہ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہیں ہم نفاق کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی لیے تو فجر میں جلدی آنکھ نہیں کھلتی، ٹرین ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز ہو تو آنکھ نہیں کھلتی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ بس ایک ہی دعا کرو سنیو، میدان محشر میں سب اپنا ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں، سچی بات یہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں، کوئی تکلیف نہیں ہے وہاں، کچھ معاملہ نہیں ہے وہاں، بس ایک ہی کام ہو جائے بیڑا پار ہے، ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، بس اتنا ہو جائے، باقی وہاں کا کوئی سارا ٹینشن منافقوں کو ہے، کافروں کو ہے۔ اگر ایمان پر چلے گئے، اس دنیا سے کفن میں ایمان لے کر گئے، حضور ہمارے ہیں، اللہ ہمارا ہے، سب اپنا ہی اپنا ہے وہاں، ایمان پہ جانا بس اہم ہے۔ ہمارے بزرگ ہڈیوں سے چمڑے لگ گئے تھے اس فکر میں کہ ایمان پر خاتمہ۔ غوث پاک رات بھر روتے تھے اس فکر میں کہ ایمان پہ خاتمہ۔ داڑیاں تر ہو جاتی، جس کی ٹھوکر سے مردے زندے ہوئے وہ روتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ۔ میں نے سرکار نوری میاں کی حیات پڑھی، نوری میاں کہتے تھے، یہ نوری میاں اعلیٰ حضرت کو جنہوں نے خلافت دی، یہ نوری میاں اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے ہوتے تھے، سرکار نور جن کے لیے کہا تھا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ۔ سرکار نوری میاں کہتے تھے کہ میں سارے مناظر ولایت کے طے کر چکا ہوں۔ نوری میاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں سیر اللہ، سیر فی اللہ کی ساری منزلیں طے کر چکا ہوں، اب کوئی تمنا میرے دل میں نہیں ہے سوائے ایک تمنا کے کہ بس میرا خاتمہ ایمان پر۔ سیر فی اللہ، سیر اللہ کی منزلیں طے کرنے والے نوری میاں کہتے ہیں ایک تمنا ہے ایمان، کیونکہ ایمان پہ خاتمہ ہے تو ہی سب کچھ ہے، ورنہ کیا بچتا ہے۔
تو ایسے لوگ ایمان پہ خاتمے کی تمنا کرتے تھے، اور آج ہم ایمان کے خاتمے کے حوالے سے بالکل بے فکر ہیں۔ ہر وقت ایک ہی بات، ایک ہی فکر، ایمان پر خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ، اور انشاءاللہ ان سے لگے رہیں گے، ان کے قدموں سے لگے رہیں گے، خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کسی لمحہ غافل مت رہنا ایمان پر خاتمے کی دعا سے، ہر وقت ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا، بس یہی بات ہے۔ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، تبلیغ کر لیں، تقریر کر لیں، مدرسے بنا لے، مسجد بنا لے، ہاسپٹل بنا لے، سب کر لے، ایمان پر گئے تو سب ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں کیا تھا اور ایمان پر گیا سب کچھ ہے۔ خاتمے کا اعتبار ہے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اہل علم کہلانے والے مرتے مرتے کافر ہوئے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ آپ کا بھی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آج آپ بات نکل آئیے تو یہی کہتا ہوں کہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو آپ کی اپنے اس خادم کے لیے بھی بس اتنی دعا کر دیا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے۔ بس یہی سب سے بڑا آپ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا، سب سے بڑا نذرانہ ہوگا، سب سے بڑا انعام ہوگا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تیری ذات کا تجھے واسطہ، تیری صفات کا تجھے واسطہ، تیرے جلال کا تجھے واسطہ، تیری صفت قہاری و جباری کا تجھے واسطہ، تیری صفت ستاری و غفاری کا تجھے واسطہ، تیرے سب سے بڑے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا تجھے واسطہ، تیرے پیاروں کا تجھے واسطہ، تیرے ناموں کا تجھے واسطہ، تیرے قرآن کا تجھے واسطہ۔ مولا بس تیرے بے شمار احسانات ہے، ایک احسان ہم پر اور کر دے کہ دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ایمان پہ رکھنا، ایمان پہ اٹھانا، اور ایمان پر ہی حشر نشر فرمانا، اور جب دنیا سے جائیں تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں ماشاءاللہ خوشخبری یہ ہے کہ 27، 28، 29 کو دسمبر کو اپنا اجتماع ہو رہا ہے، آگے بڑھ گیا اجتماع، لیکن تیاری مجھے کوئی ڈھیلی ڈھالی نظر آ رہی ہے، تو یہ ذرا ڈھیلا ڈھالا پن چھوڑیے اور ذرا سب لوگ جوش میں آئیے اور ہوش میں آئیے اور گاڑیوں کی تیاری پھر سے کیجیے۔ میرے خیال سے پچھلے سال 100 سے زائد گاڑیاں گئی تھی، تو 100 سے زائد گاڑیاں اس سال بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری میں ایک اعلان کر دوں اور پھر بات بھی ختم ہو جائے، تقریر تو ختم ہو گئی۔ آج الحمدللہ تاریخ آج کیا تھی؟ 22 نومبر 2019۔ آج ہم نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھی سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، اور اب تک 20 سے زائد مسجدیں سنی دعوت اسلامی بنا چکی ہے، اور ایک مشن اپنا ہے شعبہ مساجد کو لے کر کہ لوگ اپنے پاس لا کر کے زمین دیتے ہیں، پھر اس پہ ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں غریب بستی میں۔ تو اب غریب بستیوں میں بہت ساری اپنی زمینیں پڑی ہوئی ہے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے تعلقات میں کوئی اہل مال، اہل ثروت لوگ ہوں اور وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو غریب بستی میں اپنے کچی مسجد پترے کی بنا دیتے ہیں، پھر بعد میں ماحول بنتا ہے تو لوگ پکی خود ہی بنا لیتے ہیں۔ تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کے درمیان ایک مسجد اپنی بن جاتی ہے، زمین کے علاوہ۔ زمین اگر موجود ہو تو 3 سے 5 لاکھ کے اندر مسجد تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا یا آپ کے رشتہ داروں کو نوازا تو لوگوں کا ذہن بنائیے، تاکہ جو کچی مسجد بستیوں میں اپنے پاس زمینیں لوگوں نے دے رکھی ہے، وقف کر رکھی ہے، اگر آپ اس میں ہمارا تعاون کرتے ہیں تو رمضان شریف سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری جو پڑی ہوئی زمینیں ہیں سب پہ مسجد تعمیر کر دیں۔ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ جو بھی جو ہے وہ ذہن بنا سکتے ہیں آپ ذہن بنائیں۔ اگر آپ
جو ہے وہ مسجد کے معاملے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا آپ زمین وقف کرنا چاہتے ہیں، مسجد بنوانا چاہتے ہیں، یا آپ کے رشتہ دار زمین وقف کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی شروع دن سے مشن لے کے چلیے. 60 مدرسے تو قائم ہو گئے الحمدللہ، دارالعلوم بھی ہے. اب مسجدیں چونکہ نئی بستیاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے ہیں، پھر لوگ 12 بائی 25 کے ٹکڑے خریدتے ہیں، تو اس محلے میں مسجد کی جگہ ضروری ہوتی ہے مسجد بنانا، ورنہ لوگ نماز پڑھنے کہاں جائیں گے. تو الحمدللہ کئی تیزی کے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ مسجد اشرف سمنا صرف 10 دن میں مسجد تعمیر ہو گئی، 10 دن کے اندر الحمدللہ. 10 دن میں ہم گئے، ٹیکم لگایا اور اللہ کا فضل وہیں پہ چندہ کیا، لوگوں سے کہا، گزارش کی، ماشاءاللہ لوگ تیار ہوئے اور مسجد کی بنیاد رکھی. 10 دن کے اندر اندر اس کا افتتاح کر دیا. اللہ کا شکر ہے. ضرورت ہے فوراً پتھرے ٹھوک کر کے، ورنہ لوگ جائیں گے کہاں؟ اتنی بڑی بستی میں لوگ جائیں کہاں؟ اور وہ غریب بستی والے مسجد بنا نہیں سکتے، تو پتھرا ٹھوک ٹھاک کر کے مسجد بنانا شروع کرنا. بعد میں اللہ کے بندے آئیں گے، کام کرتے رہیں گے. یہ بھی تو پتھرے کی بنی تھی، یہ 15 دن میں بنایا تھا اس کو. مسجد یا رسول اللہ کو 15 دن میں صرف بنائے تھے، ٹھوک ٹھاک کر، رات دن ایک کر کے. کوئی بول سکتا تھا ایسی بن جائے گی؟ ماشاءاللہ بن گئی. تو ایسے سب کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو بہت ساری زمینیں اپنی پڑی ہوئی ہے، 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے اندر اندر مسجد بن جائے گی. ارادہ یہ ہے کہ جتنی زمینیں لوگوں نے وقف کر رکھی ہے، ساری زمینوں پہ رمضان شریف سے پہلے مسجد بن جائے. اس کے لیے آپ اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے جمیل بھائی سے رابطہ کریں. ان کا فون نمبر ہے 9371808070. ہمارے برادر حافظ مقصود صاحب سے رابطہ کریں، ان کا نمبر ہے 9373808070. ہمارے نعیم بھائی سے رابطہ قائم کریں، ان کا نمبر ہے 9300808070. ان تینوں حضرات سے آپ رابطہ کریں. اور ویسے بھی ہمارے مجلس شورا کے ارکان میں ہمارے قاری نور محمد صاحب ہیں، قاری عبدالسلام صاحب ہیں، ان حضرات سے رابطہ قائم کر لیں. اور بھی احباب ہیں تو، لیکن چونکہ جو ہے وہ